من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم صدق الله مولانا العظيم. محترم سامعین کرام، اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا. اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی جو تعداد ہے وہ 12 ہے. یہ 12 مہینے کسی انسان کے مقرر کردہ نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں. سورہ توبہ میں قرآن نے ارشاد فرمایا. یہ 12 مہینے کب سے آ رہے ہیں؟ یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا اسی دن سے 12 مہینوں کی ترتیب بھی اللہ نے بنا دی. منہا 4 حرم، ان میں 4 مہینے زیادہ احترام والے ہیں، ادب والے ہیں، جن میں اللہ کی عبادت باقی 8 مہینوں سے زیادہ کی جائے گی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں میں بھی اضافہ فرما دیا، وہ ہے رمضان المبارک. یہ 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ 3 مسلسل ہیں، ذی قعدہ، ذی الحج اور یہ تیسرا محرم، اور ایک رجب جو رمضان سے 2 مہینے پہلے آتا ہے. یہ 4 مہینے. قرآن کریم کی سائد سے یہ پتہ چلا کہ یہ جو محرم الحرام ہے یہ بہت حرمت احترام والا مہینہ ہے، اس لیے اس کو محرم کہا جاتا ہے. بھائی اس مہینے کو کیا کہا جاتا ہے؟ محرم کا معنی بنا حرمت والا، احترام والا، ادب والا مہینہ. اور یہ جو محرم کو اللہ تعالیٰ نے جو حرمت دی، جو احترام دیا، یہ شروع سے چلا آ رہا ہے. ایسا نہیں کہ اسلام سے شروع ہوا ہے، نہیں، یہ بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے. لوگوں میں یہ بات غلط مشہور ہو گئی کہ محرم کی اہمیت جو ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 60 سال بعد جا کے 60 ہجری میں ہوئی ہے. اور محرم کو جو احترام، جو فضیلت حاصل ہے وہ بہت پہلے سے حاصل ہے.
قرآن کریم نے بہت پہلے محرم کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ باقی یہ حرمت والا مہینہ، احترام والا مہینہ کیوں ہے؟ بھائی اللہ کی مرضی۔ بھائی یہ حرمت والا مہینہ کیوں ہے؟ یہ کس کی مرضی؟ اللہ کی مرضی۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں ہم وہی بات مانیں گے جو ہماری عقل میں آئے گی۔ میں کسی ہمارے ہفتے کے درس میں عرض کر رہا تھا کہ اصل ہم عقل پر ایمان نہیں لاتے، ہم تو وحی پر ایمان لائے ہیں۔ ہم عقل پر ایمان نہیں لائے، ہم کس پر ایمان لائے ہیں؟ وحی پر۔ ہم نے تو وحی کو ماننا ہے۔ اب محرم کو احترام کیوں ملا ہے، رمضان کو احترام کیوں ملا ہے؟ جس طرح دن رات محرم اور رمضان کے ہیں، باقی مہینوں کے بھی ایسے ہی ہیں۔ عقل اس کی وجہ بیان نہیں کر سکتی۔ بھائی عقل کے پاس کوئی دلیل ہے؟ عقل کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ شب قدر کو ساری راتوں پر فضیلت ہے، شب قدر بھی دوسری راتوں کی طرح ایک رات ہے۔ عقل شب قدر کی فضیلت کو ثابت کر سکتی ہے؟ نہیں۔ شب قدر کی فضیلت ہمیں کس نے بتائی؟ وحی نے بتائی، اللہ کے رسول نے بتائی، اللہ کی کتاب نے بتائی۔ یہی معاملہ دین کے بہت سارے احکام کا۔ لہٰذا اس وقت پوری دنیا میں جو فتنہ اٹھانے کی پوری کوشش ہو رہی ہے، اور ہمارے یہاں بڑے بڑے تعلیمی اداروں میں پروفیسروں کی ذہن سازی کر کے اب ہماری جو نئی نسل ہے اس میں اس بات کو بڑا شد و مد کے ساتھ اجاگر کیا جا رہا ہے کہ ہم اسی بات کو مانیں گے جس کو ہماری عقل مانے گی، تاکہ وحی سے اعتماد ختم ہو جائے اور سارا اعتماد کس پر آ جائے؟ عقل پر۔ پھر عقل مختلف ہوتی ہے، آپ کی عقل اور ہے، بھائی کی اور ہے، میری اور ہے، زید کی اور ہے، بکر کی اور ہے۔ عقل کے فیصلے سب کے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ جب سب کی عقلیں برابر نہیں ہوں گی تو جب ہم دین کو عقل کی بنیاد پر سمجھیں گے تو بھائی پھر سارا دین کیا؟ سارا دین مسخ ہو جائے گا۔ بہرحال تو حرمت والے مہینے 4 ہیں، ان میں سے ایک محرم ہے، اور محرم کو پہلے سے فضیلت حاصل ہے۔ ہاں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے مزید فضیلت عطا کر دی کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اہل بیت کی جو عظیم الشان شہادت ہوئی ہے وہ اس محرم کے مہینہ میں ہے۔ محرم کے مہینہ میں کیا احکام ہیں ان کو میں کچھ عرض کروں گا۔ ذرا شروع میں کچھ ایسی باتیں جو بے سند مشہور ہو گئی ہیں، ان کی کوئی سند نہیں ہے لیکن محرم میں وہ ساری بیان کی جاتی ہیں، ان کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ہمارے یہاں اسلامی لٹریچر میں یہ بات ملتی ہے، اور غنیۃ الطالبین میں شاہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے بھی یہ ساری باتیں محرم کے باب میں لکھ دی ہیں، حالانکہ ان میں سے کسی کی کوئی سند نہیں ہے۔ مثلا آدم علیہ السلام کو آسمان سے اتارا گیا 10 محرم کا دن تھا، محرم میں اتارا گیا۔ ان کی توبہ 10 محرم کو قبول ہوئی۔ نوح علیہ السلام کا طوفان جو تھما اور خشکی پر جگہ ملی وہ 10 محرم کو ملی۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے جو چھٹکارا ملا وہ محرم میں ملا۔ اسی طرح ہمارے یہاں یہ ہے کہ جی جو قیامت آئے گی وہ محرم میں آئے گی۔ بھائی یہ باتیں مشہور ہیں یا نہیں؟ آج کے جو اخبار جو محرم پر جو اخبارات میں جو کالم لکھے جاتے ہیں ان سب میں پوری فہرست گنوائی جاتی، حالانکہ ان میں سے کوئی بات بھی سند سے ثابت نہیں ہے، کوئی بات بھی صحیح سند سے ثابت ہے۔ یہ ساری باتیں بالکل کمزور ہیں، ان کو ہرگز بیان نہیں کرنا چاہیے۔ صحیح بات صرف ایک ہے محرم کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کے روزہ رکھنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ ہمارے یہاں اس کو عاشورہ کا روزہ کہتے ہیں۔ عاشورہ کا معنی ہوتا ہے 10واں۔ بھائی عاشورہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ 10واں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عاشورہ کا 10 محرم کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔
اور اسلام رمضان کے روزہ فرض ہونے سے پہلے، یہ بھی صحیح احادیث میں ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے 10 محرم کا روزہ فرض تھا۔ 10 محرم کا روزہ بھائی کیا تھا؟ فرض تھا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے رمضان کے روزے آ گئے تو پھر 10 محرم کے روزے کی فرضیت کو ختم کر دیا گیا، وہ سنت اور مستحب ہے، فرضیت ختم ہوگی۔ اب جو فرض روزے ہیں وہ صرف رمضان کے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، پوچھا کہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ یہودیوں نے بتلایا کہ آج کے دن بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے چھٹکارا ملا تھا۔ یہ بات صحیح سند سے ثابت ہے، ہم اس کے شکرانے کے طور پر یہ روزہ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم بھی روزہ رکھیں گے، چونکہ میرا موسیٰ علیہ السلام سے آپ سے زیادہ تعلق ہے، لیکن ہم آئندہ اس کے ساتھ ایک روزہ اور رکھیں گے۔ اگرچہ عملی طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اگلے سال کی مہلت نہیں ملی، اگلے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہ رکھ سکے اور دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن مسند احمد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم 10 محرم کا روزہ رکھو، اس کے ساتھ ایک روزہ ملا لو۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ارشاد فرما دیں بھائی وہ بھی کیا ہے؟ حضور کی سنت ہے۔ لہٰذا ہمارا یہ کہنا بالکل ٹھیک ہے کہ 10 محرم کا روزہ جو ہے سنت ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک کو ملا لیا جائے، یا 9 کا روزہ رکھ لیا جائے، یا 10 کا روزہ 11 کا ساتھ رکھ لیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے 9 یا 11 کا روزہ ساتھ ملایا تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے خالف المشرکین، تم مشرکوں کی مخالفت کرو، داڑھی بڑھاؤ، مونچھیں کٹواؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کسی بھی جگہ کافروں کی مشابہت کی اجازت نہیں دی۔ صریح ارشاد فرمایا خالف المشرکین، تم مشرکوں کی کیا کرو؟ مخالفت کرو۔ یہاں تک کہ آپ علیہ السلام اس میں اتنے حساس تھے، آپ نے اپنی امت کو اتنی اہم تعلیمات ارشاد فرمائی کہ جو پگڑی باندھنا ہے یہ انبیاء کی سنت ہے، لیکن یہودی بھی پگڑی باندھتے تھے، وہ پگڑی کے نیچے ٹوپی نہیں رکھتے، ویسے ہی باندھتے، وہ کیا کرتے ہیں؟ ویسے ہی باندھتے ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم یہودیوں کی مخالفت کریں گے، ہم جو ہے وہ پگڑی کے نیچے کیا رکھیں گے؟ ٹوپی رکھیں گے، ہم ٹوپی کے اوپر پگڑی باندھیں گے تاکہ ہماری پگڑی یہودیوں کی طرح نہ ہو۔ یعنی اللہ کے نبی نے اتنی چھوٹی سی بات میں بھی اس کی رعایت کی کہ دوسری قوموں کے ساتھ ہماری مشابہت نہ ہو۔ آپ علیہ السلام چھوٹی سی بات کو جب دیکھتے کہ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، یہ فلاں کافر قوم کا طریقہ ہے، آپ علیہ السلام اپنے صحابہ کو منع کر دیتے۔ مثلا یہودی اور ہمارے یہاں سکھ اور ہندو بھی آداب جو ہیں وہ صرف ہاتھ کے اشاروں سے ملاقات کے وقت کرتے ہیں۔ کیوں بھائی اس طرح ہیں یا نہیں؟ بھائی سمجھ پا رہے ہیں میری بات؟ ہندو جو ہیں جب ملاقات کرتے ہیں ہاتھ باندھتے ہیں کہ نہیں؟ سکھ بھی باندھتے، وہ زبان سے کچھ نہیں کہتے، کوئی یوں ہاتھ باندھتا ہے، کوئی کسی طرح ہاتھ کرتا ہے۔ اسی طرح یہودی جو سلام کرتے تھے وہ ہاتھ کے اشارے سے کرتے تھے، زبان سے کچھ نہیں کہتے، بس یہودیوں کا سلام یہ تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاتھ کے اشارے سے سلام کرنا یہ یہودیوں کا سلام ہے۔ بھئی یہ کس کا سلام ہے؟ مسلمان جب ہاتھ سے سلام کرے گا تو صرف یوں ہاتھ کے اشارے سے نہیں کہے گا، بلکہ زبان سے کیا کہے گا؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ لہٰذا اگر آج کوئی زبان سے السلام علیکم نہ کہے، ہمارے یہاں لیڈروں کی طرف صرف ہاتھ ہلا دے، تو یہ ہاتھ ہلانا کس کا طریقہ ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکوں کی مخالفت کرو، ہاتھ سے اشارہ کرنا ہو تو زبان سے کیا کہو؟ السلام علیکم ورحمۃ، زبان سے السلام علیکم کہو اور ہاتھ سے اشارہ کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا سخت ارشاد ہے، آپ نے فرمایا من تشبہ بقوم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ لہٰذا ہمارے یہاں اکثر ایسا ہوتا، ہم اس کی بالکل پرواہ نہیں کرتے۔ یہ عیسائیوں کا دن آئے گا، ان کے دیکھا دیکھی ہمارے یہاں بھی لوگ کیک کاٹنے لگ جاتے ہیں، ہمارے یہاں بھی لوگ کیک کاٹنے لگ جاتے ہیں، حالانکہ کیک کاٹنا ان کی مذہبی رسم ہے۔ بھائی کیک کاٹنا کیا ہے؟ عیسائیوں کی مذہبی رسم ہے۔ جس طرح ہمارے یہاں بڑی عید پر جانور ذبح کرنا یہ ہمارا ایک مذہبی عمل ہے، ہمارے دین کا حصہ ہے۔ بھائی یہ کیا ہے؟ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ اس لیے ہم بھائی سورہ فاتحہ میں جو کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، بھائی مغضوب سے کون لوگ مراد ہیں؟ غیر المغضوب علیہم، مغضوب سے کون لوگ مراد ہیں؟ یہودی۔ ولا الضالین سے کون لوگ مراد ہیں؟ عیسائی۔ صحیح احادیث میں امت متفق ہے کہ سب سے پہلے جو مراد ہیں وہ یہودی اور عیسائی ہیں۔ آپ عربی تفاسیر دیکھیں گے وہ اس کے تشریح کیسے کرتے ہیں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں یہودیوں اور عیسائیوں کے طریقے پر نہ چلا۔ تو بھائیو جب ہمیں یہودیوں اور عیسائیوں کے طریقے پر چلنے کی اجازت ہی نہیں ہے تو بھائی پھر ہم دنیاوی رسم و رواج میں کہیں عیسائیوں کے پیچھے، کہیں ہندوؤں کے پیچھے، کہیں سکھوں کے طریقے پر ہم یہ کہاں چلتے ہیں؟ ہم تو نماز میں اللہ تعالیٰ سے معاہدہ کرتے ہیں، اس سے پیچھے کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے رستے پر چلا جن پر تو نے کیا کیا؟ اور وہ قرآن نے 5ویں بارے میں خود بیان کر دیا، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اب مطلب یہ بنا گویا کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں ہم نماز میں یوں کہتے ہیں اے اللہ ہمیں انبیاء کے راستے پر چلا، صدیقین کے راستے پر چلا، شہداء کے راستے پر چلا، نیک لوگوں کے راستے پر چلا، مولا ہمیں یہودی اور عیسائیوں کے راستے پر نہ چلا۔ اب بھائیو ناراض نہ ہونا، میں اس بات کو بار بار بیان کرتا ہوں، مجھے بھی بعض مرتبہ احساس ہوتا ہے کہ ایک بات کا تکرار ہو رہا ہے، لیکن قرآن اہم باتیں بار بار کہتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، اہم بات قرآن 100 مرتبہ کہتا ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نماز جمعہ پڑھ کے گئے، جمعے میں ہم کہہ کے گئے اے اللہ ہمیں انبیاء کے راستے پر چلانا، صدیقین کے راستے پر چلانا، شہیدوں کے راستے پر چلانا، ہمیں نیک لوگوں کے راستے پر چلانا، ہمیں یہودیوں اور عیسائیوں کے راستے پر نہ چلانا۔ جمعے میں یہ کہہ کے گئے، جمعہ پڑھتے جلدی جلدی جا رہے ہیں، یار آج آپ کو بہت جلدی ہے، کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگے جی یار اصل میں جو میرا جو بھتیجا ہے نا اس کا برتھ ڈے ہے فلاں ہوٹل میں، وہاں کھانا ہے اس لیے وہاں جانا ہے۔ ماشاءاللہ جمعہ پڑھتے ہی وہاں پہنچے۔ اب جمعہ پڑھتے ہی وہاں پہنچے، وہاں ماشاءاللہ غبارے بھی لگے ہوئے ہیں، کیک بھی آیا ہوا ہے، سارے کھڑے ہیں، اور اب ماشاءاللہ وہاں کیک کٹ رہا ہے اور سارے تاڑی بجا رہے ہیں۔ جمعے میں کیا کہہ کے آئے ہیں؟ اے اللہ ہمیں یہودیوں اور عیسائیوں کے طریقے پر نہ چلا، اور جمعے کے بعد جاتے ہی کس کے طریقے پر جا رہے ہیں؟ بھائی یہ جو ہمارے یہاں یہ جو برتھ ڈے ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا طریقہ ہے، یہ کس کا طریقہ ہے؟ آپ یورپ کا کوئی انسائکلوپیڈیا کھول کر دیکھ لیجئے، برتھ ڈے کی تشریح پڑھ لیجئے، کون اس کا موجد ہے، یہ کن کا ہے؟ ہم کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ اب قبر ہے، ہم نے یہاں کہہ دیا ہے اللہ انبیاء صدیقین شہداء ان کے راستے پر چلانا۔ اب میت کو جمعے کے بعد جنازہ ہے، سارے جنازے میں چلے گئے، اب کیا کر رہے ہیں؟ پھول لاؤ جی، پھول چھڑکو اس پر، اور یہ ساتھ والیوں پر بھی چھڑک دو۔ کیوں بھائی ہم پھول چھڑکتے ہیں کہ نہیں؟ بھائی یہود جو سکھ، یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ طریقہ ہے ہندوؤں کا، وہ میتوں کو پھول میں لپیٹتے ہیں، چونکہ انہوں نے جلانا ہے، وہاں بدبو ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟
وہ پھولوں میں بھائی لپیٹتے ہیں کہ نہیں، اور ہم بھی پھول چھڑکتے ہیں۔ اب جمعے میں کیا کہہ کے آئے ہیں، اے اللہ ہمیں انبیاء علیہم السلام، صدیقین، شہداء، صالحین کے راستے پر چلا، اور جمعہ پڑھتے ہی کن کا کام کر رہے ہیں؟ بھائی آپ چپ کر رہے ہو، کن کا کام کر رہے ہیں؟ ہندوؤں کا۔ کس کا کام کر رہے ہیں؟ ہندوؤں کا۔ جمعہ پڑھتے ہی ماشاءاللہ شادی حال جانا ہے، جمعے میں کہہ کے آئے ہیں یا اللہ ہمیں نبیوں کے راستے پر چلانا، صدیقین کے راستے پر چلانا، شہداء کے راستے پر چلانا، صدیقین پہ اس پہ چلانا۔ اب ماشاءاللہ آج ہی بیٹے کا نکاح ہے، جمعے کے بعد جیسے ہی شادی حال میں پہنچنا ہے، وہاں سارا جو تقریب ہو رہی ہے وہ ہندو کلچر کے مطابق ہو رہی ہے۔ جمعے میں کیا 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 ہے؟ علامہ اقبال نے کیا ہی بیت کہ جب تو سجدہ کرتا ہے کیا ہے؟ بت، بھائی پڑھو کو شعر، جناب تم تو ہو بت آشنا، تمہیں ان خالی سجدوں سے کیا ملے گا؟ علامہ اقبال ہم پڑھتے نہیں نا، علامہ اقبال کو بھی پڑھنا چھوڑ دیا، قرآن و سنت کی صحیح ترجمہ نہیں کرتے۔ جناب جب ساری یہ یاری بتوں سے ہے تو تمہیں ان سجدوں سے کیا ملے گا؟ ان سجدوں سے کیا ملے گا؟ اس لیے بھائیو میں ایک بات بار بار کہتا ہوں، ابھی بھی پچھلے سے پچھلے جمعے میں کہہ کر آیا ہوں، جس مسلمان کی نماز کا اس کی 24 گھنٹے پر کوئی اثر نہیں ہے، اس کی نماز نہیں ہے۔ جس مسلمان کی نماز کا اس کے 24 گھنٹے پر کوئی اثر نہیں ہے، اس کی نماز کہلانے کے حقدار نہیں ہے۔ بہرحال بات یہاں سے چلی تھی، حضور نے کیا فرمایا؟ خالف المشرکین، مشرکوں کی مخالفت کرو، دوسری قوموں کی کیا کرو؟ مخالفت کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 کے ساتھ 9 کا روزہ رکھنے کا ہمیں حکم دیا اور 11 کا روزہ رکھنے کا حکم دیا، لہٰذا ہمیں محرم میں یہی کچھ کرنا ہے۔ باقی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ سے، تابعین سے، امت کے صلحاء سے محرم میں ہم جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہرگز ثابت نہیں ہے، وہ ساری بدعات ہیں۔ وہ ساری کیا ہے؟ بدعات ہیں۔ ہمارے یہاں 10 محرم کو کھانوں کی جو تفصیلات ہے دیکھ لیجئے کیا کچھ ہوتا ہے، بھائی اس کا تعلق بدعات سے ہے، دین سے نہیں ہے۔ ایصال ثواب برحق ہے۔ ایک بات سمجھ لیجئے، کیا؟ ایصال ثواب بالکل برحق ہے، ایصال ثواب بالکل حق ہے۔ اسلام میں یہ بالکل ثابت ہے کہ آپ کوئی نیک عمل کریں، اس کا اجر و ثواب کسی اور کو پہنچا دیں۔ لوگ حج پر جاتے ہیں، عمرے پر جاتے ہیں، وہاں بار بار پوچھتے ہیں ہم اپنے عمرے کا ثواب کسی اور کو پہنچا سکتے ہیں؟ بھائی بالکل پہنچا سکتے ہیں، کیوں نہیں پہنچا سکتے؟ بھائی ہم دعا مانگتے ہیں، دعا کا اثر دوسرے تک جاتا ہے؟ بھائی بولو۔ میں نے ابھی کل کے درس میں ہمارے صبح اس کو تفصیل کو بیان کیا ہے۔ بعض باتیں ہمارے صبح کے درسوں میں آتی ہیں، میں جمعے میں پھر وہ آ جاتے ہیں، ان کو بیان کر دیتا ہوں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس کو سمجھ لیں۔ بھائی آپ نے میرے لیے دعائیں مانگی، اس کا اثر مجھ تک آتا ہے کہ نہیں؟ اب ایک بندے کی دعا کا اثر دوسرے تک آ رہا ہے، بھائی ایسا ہی ہے۔ نمبر 2، ایک آدمی حج بدل نہیں کر سکا، وہ وصیت کر کے چلا گیا، پیسے دے کے گیا بیٹے کو کسی کو میری جگہ حج بدل کر دینا۔ اب حج کیا ہے دوسرے نے، فرض کس کا ادا ہو رہا ہے؟ بھائی اس کا ادا ہو گیا کہ نہیں؟ ہم درود و سلام پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہمارے درود و سلام کی وجہ سے حضور علیہ السلام پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں کہ نہیں؟ عمل ہمارا ہے، رحمتیں کہاں جا رہی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کہاں جا رہی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اسلام میں 10 اعمال ایسے ہیں کہ ایک نے کیا ہے اس کا اجر و ثواب دوسروں کو پہنچتا ہے، اجر و ثواب دوسروں کو پہنچتا ہے۔ اس لیے اسلام میں ایصال ثواب بالکل برحق ہے۔ قرآن کریم نے جہاں جہاں یہ کہا ہے کہ ایک بندے کا عمل دوسرے کے کام نہیں آئے گا، وہاں ایمان کا تذکرہ ہے۔ بھائی کس کا تذکرہ ہے؟ ایمان کا۔ نیک عمل کا وہاں کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ ہاں
ایک بندے کا ایمان دوسرے بندوں کو فائدہ، سب سے زیادہ ایصال ثواب کے رد میں جو آیت پیش کی جاتی ہے وہ سورہ نجم کی آیت ہے۔ تفہیم القرآن میں نہیں، تفہیم القرآن میں شاید نہ ہو، مولانا مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تو اشارہ کیا، دوسری جگہ اس کی تفصیل کو بیان کیا ہے کہ مکہ کے دو سردار تھے، ایک نے دوسرے سے کہا کہ یار پتہ چلا کہ میرا جو فلاں یار ہے نا وہ اسلام کی طرف مائل ہو رہا ہے۔ مکہ کے ایک بڑے سردار اسے سمجھانے آئے، اسے کہا تم ایمان کیوں قبول کرتے ہو؟ اس نے کہا یار میں اس وجہ سے قبول کر رہا ہوں کہ مرنے کے بعد آگے جا کے پکڑ ہونی ہے، جیسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ دوسرے سردار نے کہا یار یہ ساری بات غلط ہے، مرنے کے بعد کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس نے کہا یار اگر پکڑے گئے پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا یار اگر تو پکڑا گیا نا تو تیری جگہ میں گرفتاری دے دوں گا، تیری جگہ میں کیا کر دوں گا؟ گرفتاری دے دوں گا، میرے ساتھ سودا طے کر لے۔ ریٹ طے ہو گیا۔ ولید بن مغیرہ نے کیا کیا؟ ریٹ طے کر لیا کہ جی میں تجھے اتنے پیسے دے دیتا ہوں، اگر مرنے کے بعد زندگی ہوئی، اللہ نے ہمیں زندہ کیا، میری پکڑ ہو گئی تو تیری جگہ میں پکڑا جاؤں گا۔ تھوڑے سے پیسے دے کے اس گدھے کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہ دنیا کا کوئی محکمہ نہیں ہے، ایک کی جگہ دوسرا پکڑا جائے گا، وہ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسا ہو نہیں سکتا، پھر دینا بند کر دیا۔ قرآن نے اس کا ذکر کیا، افرأیت الذی تولی وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ موسیٰ۔ آگے جا کے فرمایا اللہ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى۔ انسان کے لیے وہی ہے جو وہ کوشش کرے، اور یہاں کوشش سے مراد ایمان ہے۔ ایک بندے کا ایمان دوسرے کے کو فائدہ، میں اسی درس میں عرض کر رہا تھا بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ایمان کسی کا ہے؟ لیکن آپ علیہ السلام کے ایمان کا آپ کے سگے چچا ابو لہب کو فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ ہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک عملوں کا فائدہ سب کو ہوگا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جس کا نسب میرے نسب سے مل گیا کل قیامت والے دن اس کی مغفرت ہوگی۔ اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زوجہ مطہرہ کا جب انتقال ہوا تو حضرت عثمان غنی بہت زیادہ پریشان تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ان سے ملے، کہا عثمان تم بہت زیادہ غم زدہ ہو، شاید اس وجہ سے غم زدہ ہو کہ تمہاری بیوی کا انتقال ہو گیا، حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عثمان نے عرض کیا اللہ کے حبیب اس وجہ سے بھی میں غم زدہ ہوں، لیکن میرا غم اس سے بڑا ہے، مجھے اس کا غم ہے کہ میرا جو آپ سے نسب ملا تھا کہ آپ کی بیٹی میرے نکاح میں ہے، میری وہ نسبت منقطع ہو گئی ہے، میں اس وجہ سے غمزدہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پھر دوسری بیٹی، تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دے دی۔ بہرحال تو ابھی تک میں نے دو باتیں عرض کی ہیں۔ محرم میں 10 محرم کا روزہ رکھنا سنت ہے، اس کے ساتھ بھائی ہم یا 9 کا ملائیں گے یا 10 کا ملائیں گے، 11 کا ملائیں گے۔ 9 10 11 کا 3 رکھنا چاہیں 3 رکھ لیں، 9 10 رکھنا چاہیں 9 10 رکھ لیں، اور 10 اور 11 رکھنا چاہیں 10 اور 11۔ اس لیے علماء نے صرف 10 کے رکھنے سے کراہت کے ساتھ منع کیا ہے کہ نہ رکھا جائے۔ دوسری بات، محرم کی بدعات پر خاص توجہ رکھیے۔ محرم کی بدعات پر کیا رکھیے؟ خاص توجہ رکھیے۔ محرم کی بدعات سے اپنے آپ کو بچائیے۔ ہاں، اہل بیت کے لیے ایصال ثواب کرنا وہ بہت اعلیٰ چیز ہے، وہ کسی وقت کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اگر آپ حضرت حسین اور شہدائے کربلا کو ثواب پہنچانا چاہتے ہیں تو 10 محرم، ایسا نہیں ہے کہ جب تک 10 محرم کو آپ دیگیں نہیں لگائیں گے ان کو ثواب نہیں پہنچے گا۔ بھئی اگر آج دیگ لگا کے فقراء کو کھلا دیں گے اس کا ثواب بھی پہنچ جائے گا کہ نہیں؟ اس کا ثواب بھی پہنچ جائے گا۔ 10 محرم ہی خاص کیوں؟ شہدائے کربلا کے لیے پورا سال کیا کرو؟ شہدائے کربلا کے لیے پورا سال جو ہے ایصال ثواب کرو۔ اور بھائی تیسری بات میں نے یہ عرض کی ہے
کہ اپنے آپ کو دوسری قوموں کی مشابہت سے بچانا۔ اللہ کے نبی نے 10 محرم کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ تم دوسری قوموں کی مشابہت اختیار نہیں کرو گے۔ اور چوتھی بات میں نے آپ سے یہ عرض کی ہے کہ ایصال ثواب ایک بہت بڑا اسلام کی حقیقت ہے، ثواب پہنچتا ہے۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ آج ایصال ثواب کا انکار کرتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اولاد جو ایصال ثواب کرے وہ ماں باپ کو جا سکتا ہے، باقی نہیں۔ بھائی کیوں نہیں جاتا؟ ہماری دعا سے ہم نماز میں کیا کہتے ہیں؟ ربنا اغفر لی ولوالدی، اور آگے اچھا نماز جنازہ میں ہم سب کیا کہتے ہیں؟ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ دوسری دعا ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا۔ حدیث میں کیا ہے کہ اگر مومن مخلصین کسی نماز جنازہ میں شریک ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی کیا کر دیتے ہیں؟ مغفرت۔ اب یہ تو بیچارہ مر چکا ہے، اس سے کیا پتہ چلا کہ یہ جو لوگ نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں اس کا جو اثر ہے، اس کی جو برکات ہیں وہ میت کو جا رہی ہیں، وہ بھائی میت کو اس کا ثواب پہنچ رہا ہے۔ اور پانچویں بات جو مجھے عرض کرنی ہے وہ ہے اہل بیت سے عقیدت اور محبت۔ محرم میں اس بات کو بھی مد نظر رکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت ایمان کی بنیاد ہے، اور ہر وہ چیز جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت حاصل ہے اس سے محبت کرنا مسلمانوں پر لازم اور ضروری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور آپ کے صحابہ سے محبت رکھنا، یہ خود حقیقت میں کس سے محبت کرنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک جگہ یہ فرمایا کہ میرے اہل بیت سے جو محبت، جس نے میرے اہل بیت سے محبت کی اس نے مجھ ہی سے محبت کی۔ اور ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے انصار سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ بلکہ احادیث میں تو یہاں تک ہے کہ تم اہل مدینہ کی برائیاں اور خامیاں نہ دیکھو، اس شہر کو مجھ سے نسبت ہے، اس شہر کو مجھ سے کیا ہے؟ نسبت ہے۔ لہٰذا اہل بیت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سب سے محبت کرنا یہ مسلمان پر لازم ہے۔ اگر کوئی اہل بیت کی توہین کرے، اگر کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی توہین کرے، وہ حقیقت میں کس کی توہین کر رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے یہاں 2 غلطیاں ہیں۔ کچھ لوگ اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو کافر بنا دیتے ہیں۔ خود رسائل و مسائل میں حضرت مولانا مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بالکل یہی بات لکھی کہ کچھ لوگ اہل بیت کا دم بھر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، حقیقت میں ان کو اہل بیت سے بھی کوئی محبت نہیں ہے۔ لہٰذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت سے محبت کرنا اور آپ کے صحابہ سے محبت کرنا، مدینہ سے محبت رکھنا، مسجد نبوی سے محبت رکھنا، احد پہاڑ سے محبت رکھنا، یہ ساری محبتیں ساری کس وجہ سے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ لہٰذا اگر کوئی محبت میں کمزور ہے تو یہ اس کے ایمان کی کمزوری ہے۔ چھٹی بات وہ سب سے زیادہ اہم ہے، میں ہر محرم میں اس کو تفصیل سے بیان کرتا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا مقصد کیا ہے، اس مقصد کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہمارے یہاں ایسے ظلم کیے، کہنے والے بدبختوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ 2 شہزادوں کی لڑائی تھی۔ توبہ نعوذ باللہ، کیا کہا؟ یہ 2 شہزادوں کی، یعنی یزید اور حضرت حسین، یہ کوئی اقتدار کی کشمکش تھی، یہاں تک توہین کی۔ توبہ نعوذ باللہ۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے سارے اہل بیت کو صرف اقتدار کے لیے قربان کر دیا۔ بھائی میری بات سمجھ پا رہے ہیں؟ اگر یہاں مسئلہ اقتدار کا تھا تو جس وقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ
مکہ سے کوفہ جانے لگے تو مکہ میں حکومت کس کی تھی؟ بھائی توجہ رکھو، تھوڑا سا علمی بات کو بھی یاد رکھا کرو۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کی، بھائی بولو سارے، مکہ میں حکومت کس کی تھی؟ حضرت عبداللہ بن زبیر کی۔ اگر حضرت حسین کا مقصد اقتدار تھا تو حضرت عبداللہ بن زبیر کو جب پتہ چلا کہ حضرت حسین کوفہ جا رہے ہیں تو حضرت عبداللہ بن زبیر آئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جگر گوشہ ہیں، آپ کوفہ نہ جاؤ، آپ کوفہ نہ جاؤ، اگر مقصد انتظام سنبھالنا ہے تو میں مکہ کی حکومت آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ میں مکہ کی حکومت کس کے حوالے کر رہا ہوں؟ تو بھائی اب حضرت حسین کو آرام سے حکومت مل رہی تھی کہ نہیں؟ حضرت حسین نے اس کو قبول نہیں کیا، چونکہ حضرت حسین کا مقصد حکومت نہیں تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا مقصد کیا تھا؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا مقصد یہ تھا کہ اسلام میں جو خلافت کا ایک پاکیزہ نظام چلا آ رہا ہے، یزید ہرگز اس کے اہل نہیں ہے، یزید ہرگز اس کا اہل، اور یہ حقیقت ہے، یزید اس کا بالکل اہل نہیں تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی شرعی اور دینی ذمہ داری سمجھی تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ میدان میں آئے اور ایک غلط بات کو، یزید کی حکومت کو رد کرتے کرتے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اپنی شہادت ہو گئی۔ لہٰذا حاصل یہ ہے کہ محرم جو ہے، شہدائے کربلا کی جو شہادت ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہے، وہ مجھے اور آپ کو یہ سبق دیتی ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے اگر اپنی جان وارنی پڑے، اپنا خاندان قربان کرنا پڑے تو ہم اپنا سب کچھ وار دیں گے۔ کس پر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر۔ اس بات کو کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ یہ جو محرم میں جو کچھ ہو رہا ہے نا، میں ہر محرم میں اس کو بیان کرتا ہوں، اور جو مسلسل جو حضرات یا جمعہ پڑھتے ہیں ان کو میری یہ بات یاد ہو گئی، بار بار کہنا ضروری ہے۔ محرم میں جو کچھ کیا جا رہا ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ کربلا کا جو اصل سبق ہے وہ ہم بھول جائیں۔ کربلا کا اصل سبق یہ نہیں ہے جو کچھ محرم میں ہو رہا ہے۔ کربلا کا اصل سبق یہ ہے کہ جب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر مشکل وقت آئے، ہم سب کچھ اپنا قربان کر دیں گے۔ بھائی کس کو بچائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو۔ اور یہ کام آج مشکل ہے، یہ کام آج مشکل ہے۔ میں عرض کرتا ہوں، میں نے ابھی بھی کسی جمعے میں عرض کیا ہے کہ ہم اسلام زندہ باد کے نعرے لگانا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے عمل میں اسلام ہے نہیں۔ ہمارے عمل میں اسلام، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ پسند نہیں، ہمیں آپ علیہ السلام کی تجارت کا طریقہ پسند نہیں، ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کے بارے میں جو تعلیمات ہیں وہ پسند نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ریاست کو چلایا ہے ہمیں وہ پسند نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کو جس طرح چلایا ہے ہمیں وہ پسند نہیں۔ بھائی قرآن نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہنوں کو، بیٹیوں کو وراثت دینے کا حکم دیا ہے کہ نہیں؟ ہمارے یہاں دی جاتی ہے؟ ہم تو بیویوں کا مہر کھا جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں مہر صرف لکھوانے کے لیے ہے، دینے کے لیے نہیں۔ ہم کسی دن شیشے میں کھڑا ہو جائیں، بھائی ناراض نہ ہونا، شمائل ترمذی شریف حدیث کی اہم کتاب ہے، اس کے آخر میں ایک مستقل سب سے پہلے امام ترمذی نے اس موضوع پر قلم اٹھایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ کیا تھا، اور یہ حدیث کا مستقل باب ہے۔ آپ ذرا شیشے کے سامنے کھڑے ہو جائیے، شمائل ترمذی کھول لیجئے، آپ ایک ایک حدیث پڑھتے جائیے، غور کرتے جائیے، میرا جو سر سے لے کے پاؤں تک جو سراپا ہے، آیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے؟ آپ کوئی حدیث کی کتاب کھول لیجئے، تجارت کا پورا باب ہے حدیث میں، تجارت کا کیا ہے؟ پورا باب ہے۔ محدثین پاگل تھے جو انہوں نے
کتاب التجارت بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ابو داود میں ہے، ترمذی میں ہے. آپ وہ تجارت کی حدیثیں پڑھیں، پھر دیکھیں آیا میری تجارت اس کے مطابق ہے، ہم اس کے مطابق کر رہے ہیں. ہم کھانا کھانے بیٹھتے ہیں، بھائی کتاب الاطعمہ کھانے کا باب بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، ابو داود میں بھی ہے. کوئی حدیث کی کتاب کھول لیجئے، ہر حدیث کی کتاب میں کتاب الاطعمہ والاشربہ کھانے پینے کا باب ہے. بھائی میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، یہاں ماشاءاللہ بڑے بڑے اساتذہ بیٹھے ہیں یار. آپ جاؤ جس کے گھر میں بخاریہ کھول کے دیکھو، کتاب الاطعمہ کھانے پینے کا باب کھولو اور اس کے احادیث شمار کرو کتنی ہیں. پھر اس کے بعد دیکھو کیا ہمارا کھانا پینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے؟ کیا ہمارا کھانا پینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے؟ ہمارا پینا حضور کے مطابق ہے؟ ہمارا لباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے؟ ہمارا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے؟ ہمارے گھر کی زندگی، ہمارا بازار، ہماری عدالت، ہماری نیشنل اسمبلی، ہمارے طرز سیاست کون سی چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے؟ تو بھائی یہ جو کربلا کا واقعہ ہے، حضرت حسین نے جو سارے اہل بیت کو وار دیا اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے. بھائی کس کے لیے؟ اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے. اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے. اس لیے اسلام نعروں سے زندہ نہیں ہوتا. بھائی اسلام نعروں سے زندہ نہیں ہوتا. میں نے آپ سے عرض کیا ہم میں اور صحابہ اکرام میں بہت بڑا فرق ہے. وہ عمل سے اسلام کو زندہ کرتے اور ہم نعروں سے اسلام کو زندہ کرتے ہیں. ابھی آپ فورا چوک جائیے، دیکھیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر کتنے بینر لگے ہوئے ہیں. ناراض نہ ہونا، بعض سخت باتیں کہنی پڑی. جنہوں نے بینر لگایا ہے آپ ذرا ان کے نام کی لسٹ بنائیے، ان سے ذرا دیکھیے آیا 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں یا نہیں. آپ کو پتہ ہے کربلا میں حضرت حسین نے نماز چھوڑی؟ جس وقت سارے شہید ہو گئے، عصر کا وقت آ گیا، جس خاندان کے سربراہ کی 71 میتیں پڑی ہوں اور جس خاندان کے سربراہ کو پتہ ہو کہ میرے خاندان کی عورتوں کو سنبھالنے والا کوئی نہیں، جو تنے تنہا شیر کی طرح فجر سے لے کے عصر تک تلوار چلا رہا ہو، جیسے ہی عصر کا وقت ہوا تو کیا کہا کہ جنگ روکو، مجھے کیا کرنی ہے؟ نماز پڑھنی. اب ہم حضرت حسین کا پیغام آگے پہنچانا چاہتے ہیں بینروں سے. نماز کوئی اور پڑھے گا، نماز کوئی اور پڑھے گا، عمل کوئی اور کرے گا، عمل کوئی اور کرے گا. جب تک ہم عملی مسلمان نہیں بنیں گے، میرے تو دماغ میں یہ بات پھنس گئی ہے، جب تک کون سے مسلمان نہیں بنیں گے؟ عملی مسلمان. دیکھو بعض صحابہ اکرام کو دنیا کی کسی چیز کا پتہ نہیں تھا، وہ اس زمانے کی ریاضی اور سائنس کو نہیں جانتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ان کو دیا اس دین پر وہ 100% کیا کرتے تھے؟ عمل. سعد بن ابی وقاص نے، میں بار بار بیان کرتا ہوں، جس صحابی کو رستم سے مذاکرات کے لیے بھیجا تھا، بھائی وہ کتنی ڈگریاں تھیں ان کے پاس؟ گدھے پر سوار تھے، تلوار پر کیا تھی؟ ٹاکیاں تھیں، ننگے پاؤں گئے، اور جب رستم کے دربار میں گئے تو قدموں کے نشان بھی پڑ گئے. اور رستم نے روب اور دبدبا کے لیے دائیں بائیں فورس کھڑی کی جو بڑی مسلح کہ کسی کی جرت نہ ہو. وہ صحابی داخل ہوئے، اس نے دیکھا ادھر بھی پاگل کھڑے ہیں، ادھر بھی کیا کھڑے ہیں؟ پاگل کھڑے ہیں. ٹہلتے ٹہلتے جا کے رستم کا جو تخت تھا، اس کا جو کھونٹا تھا، گدا اس کے ساتھ باندھا اور چھال مار کے رستم کے ساتھ اوپر بیٹھ گئے. کیوں؟ آج ہم تو ماشاءاللہ 1 منٹ میں متاثر ہو جاتے ہیں. مومن ہوا دیکھ کر نہیں چلتا، مومن کسی سے متاثر نہیں ہوتا، اس کا سبق پکا ہوتا ہے. اب وہاں بیٹھ گئے، رستم کو اتنا غصہ آیا،
رستم نے ترجمان کو بلایا، بلا کر کہا اس کو کہو اگر سفیر کو قتل کرنے درست ہوتا تو میں تیری گستاخی پر قتل کر دیتا، ابھی تیرا سر اتروا دیتا، یہ کیا ہے قتل کی دھمکی۔ اس صحابی نے آگے سے کیا کہا تھا، ربیع بن عامر نے آگے سے کیا کہا، اس نے کہا تھا کہ مقصد کی بات کرو، آگے سے کیا کہا تھا، مقصد کی بات کرو، دھمکی شمکیوں سے ہم نہیں ڈرتے، مقصد کی بات کرو، میں مذاکرات کے لیے آیا ہوں، کوئی پالیسی پر گفتگو کرو۔ اب رستم کو کیا پالیسی ہے، رستم نے کہا اس بدتمیز کو یہاں سے نکال دو، اور وہ کوئی تحفہ دیتے تھے سفیر کو۔ رستم نے کیا تحفہ دیا، رستم نے کہا یہ رستم توبہ نعوذ باللہ اس کے الفاظ ہیں، رستم نے کہا یہ بے ادب ہے، باہر سے دابڑا لو، مٹی اس کے سر پہ رکھ دو، اس کو ہم مٹی یہ دے رہے ہیں۔ اور یہ صحابی بھی جب وہ مٹی کا دابڑا سر پہ رکھا نا، اس کے سر پر رکھ کے مٹک سے دربار سے جا رہے ہیں، دابڑا گرایا نہیں۔ وہ بھی بڑے حیران ہوئے کہ یار یہ اتنا ہی پاگل ہے، اپنے گدھے پر بیٹھے ہو، دابڑا سر پہ ہے، مٹکتے مٹکتے جا رہے ہیں۔ اب ادھر سعد بن ابی وقاص انتظار میں بیٹھے ہیں کہ مذاکرات کر کے آتے ہیں، اور سعد بن ابی وقاص کے سامنے جا کے اب حضرت ربیع بن عامر نے وہ دابڑا جو سر پہ تھا دڑم سے زمین پر مارا۔ سعد بن وقاص نے کہا یار یہ کیا بھیجا تھا مذاکرات کے لیے، کہنے لگا مذاکرات کامیاب ہو گئے۔ کیا کہا، مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں، آپ کو فتح مبارک ہو، دشمن نے خود اپنی مٹی دے دی ہے، یہ لو خود اپنی مٹی دے دی، اب ہم سے یہ جنگ نہیں جیت سکتے۔ اب وہ لوگ عملی مسلمان تھے، وہ لوگ کیا تھے، عملی مسلمان تھے۔ مسلمان حضرت حسین رضی اللہ عنہ میدان کربلا میں پورے عمل سے آئے، اسی لیے بعد میں جن لوگوں کو تھوڑی بہت شرم آئی، جنہوں نے کربلا کا ظلم کیا، تو وہ بھی کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اوہو ہم نے میدان کربلا میں حضرت حسین کی نماز کو دیکھا، کیسی نماز تھی، کیسی نماز تھی۔ اس لیے بھائیو، حضرت حسین نے جو اپنی شہادت دی ہے وہ اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے دی ہے، اور دین زندہ ہوگا عمل سے۔ پورے قرآن پر مجھے اور آپ کو عمل کرنا ہے، پورے دین پر عمل کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے، پورے دین پر۔ اگر آج کا مسلمان، ہم آپ دیکھ لیجئے آج کے پاکستان کے سارے اخبارات، ساری سڑکیں، سارے چوک واقعہ کربلا کے بینروں سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن کیا اس سے کربلا کا پیغام زندہ ہو گیا؟ کربلا کا پیغام زندہ ہو گیا ہے۔ کربلا کا پیغام جو ہے وہ عمل ہے۔ مسلمان اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے خود بھی کھڑا ہو اور دوسروں کو بھی اٹھائے۔ جہاں جہاں تک بس چل رہا ہے، میرا اپنے وجود پر تو بس ہے نا، میں اپنے وجود کو تو پہلے اسلام کے مطابق لاؤں، اپنے گھر کو لاؤں، اپنی درسگاہ کو لاؤں، اپنے بازار کو لاؤں، اور پھر آہستہ آہستہ جہاں تک میرا ہاتھ پڑے میں اپنی عدالتوں کو اسلام کے مطابق کروں، اپنے پورے ملک کے نظام کو، اپنے میڈیا کو، ایک ایک چیز کو اسلام کے مطابق کروں۔ ان سب کا تعلق عمل سے ہے۔ اور بھائی واقعہ کربلا کا یہی پیغام ہے۔ میں ہر محرم میں اس پیغام کو بار بار بیان کرتا ہوں۔ آئندہ محرم کے تین جو جمعے ہوں گے وہ اہل بیت کو عنوان ہوگا، لیکن آخری 5 منٹ میں اس کو پھر دہراؤں گا، آخری 5 منٹ میں پھر اس کو دہراؤں گا، تاکہ اللہ جل جلالہ ہم سب کو واقعہ کربلا کا جو پیغام ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب